اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال کذلک قال ربک هو علی حی وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے وارث عطا فرما۔ کیسا وارث؟ جو میرے اور آل یعقوب کی جو دینی معاملات ہیں ان کو آگے چلا سکے۔ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نبی کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء نہ پیسہ چھوڑتے ہیں نہ درہم دینار چھوڑتے ہیں وراثت کے اندر۔ ہماری جو وراثت ہے وہ صرف اور صرف علم ہے، اور جو اسے لے لے گا وہی ہماری میراث کا وارث ہوگا۔ تو انبیاء کی جو میراث ہوتی ہے وہ علم ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کے اندر دعا مانگی کہ پروردگار مجھے بھی ایسا بیٹا عطا فرما جو ہماری اس علمی میراث کو آگے چلا سکے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ تو آپ نے کیونکہ دعا مانگی تھی کہ اللہ پروردگار مجھے بھی بیٹا عطا فرما، ذریۃ طیبۃ، مجھے ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا بیٹا عطا فرما، جو پاکیزہ بھی ہو اور صاف ستھرا بھی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بھی دور رہنے والا ہو اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ اتنا صاف ستھرا ہو کہ جیسے وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے تو لوگ اس کی آواز سن کر آ سکے۔ طیبۃ، پاک ہو، صاف ستھرا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ یا زکریا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے زکریا انا نبشرک، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، مبارکباد ہو آپ کو۔ کس بات کی؟ بغلام، ایسے بچے کی اسمہ یحییٰ جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی یحییٰ رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے خود ہی ارشاد فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیا، ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی بندہ بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہے، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے، ان کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی۔ ٹھیک ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب یہ 2 سال کے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامل عقل عطا فرما دی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور 3 سال کی عمر کے اندر تو ان کو نبوت کے معاملات سارے عطا فرما دیے گئے تھے، آپ خود اندازہ کریں۔ یعنی 2 سال کی عمر میں 40 سال کی عقل، ٹھیک ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے زکریا کیونکہ دعا تم نے مانگی تھی ایک بچے کی، اور وہ بھی 80 سال کی عمر میں، تو ہم نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور ہم نے تمہیں ایسا بچہ عطا فرمائیں گے جس کا نام بھی ہم خود رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی آپ رکھا۔ ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی صرف دعا مانگی ہے، رب نے نام بھی پہلے بتا دیا ہے کہ ایسا بچہ ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا۔ ٹھیک ہے، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اور ایک پیچھے ہم پڑھے ہیں 3 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، یعنی جو یحییٰ ہوگا وہ سید بھی ہوگا، یعنی سردار بھی ہوگا، حصورا، عورتوں سے بچنے والا بھی ہوگا، اور ساری زندگی آپ نے شادی نہیں کی ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ساری زندگی شادی نہیں کی ہے، اور ان کی آپ اندازہ کریں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا حال یہ تھا کہ یہ بچپن کے اندر بھی جو ہے وہ ابھی جب 2 سال کی عمر میں عقل پوری ہو رہی ہو تو باقی پیچھے کیا بچ جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو یہ گھر سے نکل جایا کرتے تھے، ایک دن 2 راتیں 3 دن جناب یہ غائب رہتے اور روتے رہتے، مسلسل ہی روتے رہتے۔ بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جب تقریر کرنے لگتے نا، خطاب فرمانے لگتے، تو آپ پہلے لوگوں کو فرمایا دیکھو یہاں پہ کہیں یحییٰ تو نہیں بیٹھا ہوا، یعنی وہ پہلے اتنا روتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر خوف خدا پہ اس نے تقریر سن لی یا میری کوئی ایسی بات اس نے سن لی تو تب اس کا حال کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے حالات ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب نکل جاتے نا تو آپ کے والد آپ کو ڈھونڈتے رہتے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ باہر نکلے تو پتہ چلا بھی 3-4 دن ہو گئے یحییٰ مل ہی نہیں رہے، تو پھر ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے تو کسی سے پوچھا یار تم نے چھوٹا سا بچہ دیکھا ہے؟ تو کسی سے پوچھتے وہ ایک چرواہا ملا، اس سے پوچھا یار تو نے ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا ہے؟ یہ نشانی ہے اس کی۔ اس نے کہا یار میں نے دیکھا تو نہیں ہے، اس پہاڑ کے اندر ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ پہنچے تو دیکھا تو وہاں پہ رو رہے ہیں، پھر اٹھا کے گھر لے آئے۔ ٹھیک ہے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ ابھی بچپن کی حالت میں یہ حالات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ فرماتے یار سیدھی سی بات ہے کہ
میں نے دیکھا ہے کہ جب میری والدہ الیشبا غالباً اس کا نام ان کا نام تھا، تو یہ میری والدہ میں نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ جب لکڑیاں جلاتی ہیں، آگ جلاتی ہیں، تو پہلے وہ چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہیں، ان چھوٹی لکڑیوں سے جو ہے بڑی لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے. تو میں نے یہیں سے ایک مثال لی ہے اپنے سمجھنے کے لیے کہ اگر قیامت والے دن جب بڑے بڑے کافروں کو اگر آگ نہ لگی جہنم کی، تو یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے پہلے یا کو ڈالو نا، یہ چھوٹا ہے، اس کو پہلے آگ لگاؤ، پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ سب کو آگ لگ جائے گی. ٹھیک ہے، تو میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا جس کی وجہ سے میں ڈرتا رہتا ہوں کہ اگر قیامت والے دن اگر نمرود کو، فرعون کو، اگر ان کو جو ہے آگ نہ لگی تو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن رب پہلے مجھے ڈال دے اور فرمایا کہ پہلے اس کو لگاؤ، نہ اس کو لگے گی تو اس کو بھی لگ جائے گی. یہ نبی کا یہ حال ہے. اور حال لیکن اندازہ کریں جسے رب خود عطا فرما رہا ہے، پیدائش سے پہلے اس کا نام بھی رکھ رہا ہے، اس کے خوف خدا کا یہ عالم ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی شہادت جب ہوئی ہے تو اس کی بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ کے دور کے اندر جو بادشاہ تھا یحییٰ علیہ السلام کے دور کا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بھتیجے سے نکاح کرنا ہے. تو ظاہر ہے یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو حرام ہے. تو جب آپ نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تو ظاہر ہے اس کی جو بیوی تھی نا، اس نے پھر بندے کو بلایا، اس نے کہا بھی یہ اس بندے کا سر لے کے تجھے اتنا انعام دوں گی. تو یحییٰ علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے تو ان کو جو ہے شہید کیا گیا. جب اور بادشاہ تک خبر پہنچائی گئی کہ جناب لے جی یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کر دیا ہے، تو بادشاہ کہنے لگا کہ نہیں، اس کا سر بھی لے کے آؤ. جب سر دربار میں پہنچا نا یحییٰ علیہ السلام کا، تو دربار سے بھی آواز آ رہی تھی کہ یہ نکاح حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یعنی جس نکاح کے بارے آپ نے فرمایا تھا کہ چاچی اور بھتیجی کا جو نکاح ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا. وہ دونوں میاں بیوی جو زمین کے اندر جو ہے درس کہتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شروع سے یحییٰ علیہ السلام ان کے آگے آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو جو ہے وہ بچپن کے اندر ہی نبوت عطا فرما دی تھی. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قال رب انا یکون لی غلام. ابھی ان کے والد کا ذکر چل رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے زکریا تم نے دعا مانگی تھی بیٹے کی، ہم نے قبول فرما لی اور ہم نے تجھے بیٹا بھی عطا فرما دیا ہے. تو کہنے لگے قال زکریا علیہ السلام عرض کرنے لگے اے رب، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، بچہ پیدا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقر، اور میری بیوی تو بانج ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور بڑھاپے کی وجہ سے میری حالت یہ ہے کہ میں تو بالکل ہی سوکھ چکا ہوں. یعنی میری عمر 80-85 سال ہو چکی ہے، 75-80 سال ہو چکی ہے، اور بیوی خیر سے ویسے بانج ہے، وہ بھی ظاہر ہے اتنی عمر کی تو پہنچ چکی ہوگی. تو یہ کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ اب اس کا مطلب علماء فرماتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یقین نہیں تھا. اصل میں وہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ مالک مجھے پھر جوان کرے گا تب بیٹا دے گا یا اسی عمر کے اندر یہ عطا فرما دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال کذالک، فرمایا اسی عمر کے اندر ایسی عطا فرما دوں گا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا قال ربک، اے محبوب آپ کے رب نے فرمایا ہوا علی حیٌ، یہ مجھ پر بڑا آسان کام ہے. ضروری نہیں کہ تمہیں جو ہے پھر جوانی دی جائے، آپ کی بیوی کو پھر جوان کیا جائے پھر جا کے بیٹا پیدا ہو. فرمایا نہ، ہوا علی حیٌ، یہ تیرے رب پر بڑا آسان کام ہے، یہ کوئی بڑے مشکل کام نہیں ہے. اگر بغیر ماں اور بغیر باپ کے اگر انسان پیدا ہو سکتا ہے تو بڑھاپے کے اندر تجھے اولاد دینا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ٹھیک ہے، اب مردوں کو زندہ اگر کیا جا سکتا ہے، کائنات کو بنایا جا سکتا ہے، تو آپ کو بڑھاپے میں اولاد دینا یہ اتنا بڑا مسئلہ؟ یہ تو رب پر بڑا ہی آسان کام ہے بھائی، یہ تو مشکل کام ہے ہی نہیں. وقد خلقتک من قبل، دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے زکریا تجھے یہ تو حیران کی ہو رہی ہے کہ بچہ ہوگا کیسے. وقد خلقتک من قبل، میں نے تجھے بھی تو پہلے پیدا فرمایا ہے نا. ولم تک شیئا، تم تو کچھ بھی نہیں تھے جب تم نہیں پیدا ہوئے تھے. اگر میں نے تجھے پیدا فرمایا ہے تو تیرے بیٹے کو پیدا فرمانا بھی بڑا آسان کام ہے، وہ کون سا مشکل کام ہے؟ دیکھیں نا، نبی جب دیکھتے ایسے معاملات کو تو جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک یہ کیسے ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی کو اعتراض ہوتا ہے. ہاں، نبی یہ جاننا چاہتا ہے کہ مالک تو کرے گا تو صحیح، اس پر ایمان تو ہے، لیکن ہوگا کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک تو مردے کیسے زندہ کرے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تجھے اس بات پر ایمان ہے کہ مردے زندہ؟ فرمایا پروردگار ایمان ہی ایمان ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی مردے زندہ کیسے ہوں گے، تو کھڑے کیسے کرے گا؟ ولیکن لیطمئن قلبی، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردہ کیا دوبارہ جسم دیا جائے گا، کس طریقے سے کیا جائے گا، صرف میں وہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ولیکن لیطمئن قلبی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، پھر وہ سارا واقعہ وہ ہوا کہ آپ 4 پرندے لے کے ان کے تکا بوٹی کر دے، پھر سارا اپنے پاس رکھ لے، پھر وہ سارا گوشت مکس کر کے جناب ہر جگہ پہ وہ کیا کرے، پھیلا دے، ہر جگہ کھلار کے رکھ دے.
تو پھر آپ آواز پھر دیکھیں سارے آتے کہ نہیں آتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نبی جب کسی معاملہ پوچھتا ہے نا کہ مالک یہ کیسے ہوگا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کیا طریقہ کار کیا ہوگا اس کا. یہاں پہ زکریا علیہ السلام نے بھی یہ طریقہ پوچھا کہ مالک کیا طریقہ ہوگا کہ مجھے جوانی ملے گی یا اسی بڑھاپے کے اندر ہی یہ سارا حساب کتاب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی بڑھاپے کے اندر ہی ہوگا. اب ہوا کیا، جب زکریا علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ بڑھاپے کے اندر ہی آپ کو اولاد دی جائے گی، اسی عمر کے اندر آپ کو دی جائے گی، تو آپ فرمانے لگے، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، قالا، آپ کہنے لگے رب اجعل لی آیا، اے میرے مالک پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ حمل ہو گیا ہے. اور یحییٰ علیہ السلام جو تشریف لانے والے ہیں، اس کی کوئی نشانی، کوئی طریقہ کار، کوئی تو پتہ چلے. میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور بیوی بھی خیر سے جو ہے وہ بانجھ ہے، یعنی ان کی بھی اولاد کی توقع نہیں ہے، تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ کوئی نشانی، کوئی حساب کتاب تو ہوگا نا کوئی ایسا جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ واقعی یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ آنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قالا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیاتک، ہاں تیرے لیے ایک نشانی ضرور ہے. کون سی؟ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 دن اور 3 راتیں آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے. یہ نشانی ہے. یعنی آپ کو پتہ ہی، جب آپ بولنے سے عاجز آ جائیں گے نا، جب آپ بول نہیں سکیں گے، کسی سے کلام نہیں کر سکیں گے، تو یہ نشانی ہوگی کہ جب آپ کسی سے بات نہ کر سکیں، سمجھ لیں کہ یحییٰ علیہ السلام آ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے بارے میں آتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آئے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہموار کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ خوشخبری دینے آئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دینے آئے تھے آقا علیہ السلام کی. تو آقا علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو حضور کی خوشخبری دینے آئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے، یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں اللہ کا ایک رسول آنے والا ہے. ٹھیک ہے. وہ خوشخبری جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام دینے کے لیے آئے تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ 3 دن اور 3 راتیں آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے. حالانکہ اچھے خاصے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. جب یہ بات ہوئی، اب یہ نشانی مقرر کر دی گئی تھی کہ یہ نشانی ہوگی حمل کے مطلب ہے کہ استقرار کی. تو اب ہوا کیا، وقت گزرتا رہا، کچھ ٹائم گزرا تو فخرج علی قومہ من المحراب. ٹھیک ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مسجد، کیونکہ وہ جو بیت المقدس میں یا جو حجرہ انہوں نے بنایا ہوا تھا وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. اور طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ وہاں عبادت کرتے رہتے، جب باہر نکل کے آتے پھر لوگوں کے دروازہ کھولتا، پھر لوگ جو جا کے اندر عبادت کیا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ کچھ ٹائم گزرا تو فخرج علی قومہ من المحراب، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اپنے اس جگہ پہ مسجد میں، یا وہ جو حجرہ تھا یا جو بھی جگہ تھی، محراب جس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے، فخر اسی اپنی اس مسجد کے اندر بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے. تو لوگ باہر کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ ابھی باہر نکلیں اور ہم جا کے جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے پہنچے. تو آپ جب باہر آئے، باہر تشریف لائے نا حجرے سے یا اس مسجد سے باہر تشریف لائے، تو لوگوں نے دیکھا کہ یار آپ کی جو کیفیت ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے جی، رنگ مبارک بھی جو ہے وہ زرد ہو چکا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جب لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی نا، فاوحا الیہم، تو جیسے ہی انہوں نے سے لوگوں سے یہ کہنا کے لیے انہوں نے کہا نا کہ آ کے نماز پڑھ لے، تو ان کے منہ سے کلام ہی نہیں نکلا. ٹھیک ہے. تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں یحییٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھ دی تھی کہ بھائی اسی طریقے سے جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اب ہوتا کیا تھا، 3 دن تک حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہتے تو زبان کھل جاتی، اگر لوگوں سے بات کرنا چاہتے تو زبان بند ہو جاتی. تو 3 دن اور 3 راتیں ان کا زکریا علیہ السلام کا یہ حال رہا کہ اگر وہ ذکر اللہ کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، قرآن پڑھتے، یا اس دور کے اندر جو کلام تھا اللہ تعالیٰ کا وہ پڑھتے. یہ قرآن تو آقا علیہ السلام پر نازل ہوا ہے. مقصد یہ کہ جس حساب سے وہ ذکر کرنا چاہتے تو وہ ذکر کر سکتے تھے. اس وقت بھی اللہ کا ذکر جو ہے وہ ان کا زبان پر جاری رہا، لیکن جیسے وہ لوگوں سے بات کرنا چاہتے وہ بات ان کی زبان سے جو نہیں نکلتی تھی. تو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاوحا الیہم، جیسے ہی انہوں نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا نا کہ بھئی آ کے نماز پڑھ لیں،
فوراً ان کی زبان بند ہو گئی. ان سبحوا بکرۃ وعشیا، پھر انہوں نے لوگوں کو اشارے سے کہا کہ بھی صبح اور شام نماز پڑھا کرو اور نماز پڑھتے رہو. یعنی یہ صرف اور صرف انہوں نے اشارے سے سمجھایا لوگوں کو، لیکن سمجھ ان کو آ گیا تھا کہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. تو اس طریقے سے آ کر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی. یار اس سے ایک مسئلہ تو ثابت ہوتا ہے نا کہ جو ذات 85 سال کی عمر میں 80 سال کی عمر میں نبیوں کو اولاد عطا فرما سکتا ہے تو نبیوں کے صدقے یار عام بندے کو بھی عطا فرما سکتا ہے نا. لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں کہ لو جناب ہون کتنے ہونی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا دیا وہ کب دیا ہے؟ وہ 90 سال کی عمر میں جا کے. ٹھیک ہے 90 سال تو بلکہ ان کے غالباً ان کی بیوی کی عمر ہے، آپ کی عمر تو 120 سال کی میرا خیال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب نبیوں کی ان عمروں کے اندر جا کے اولاد کا ہونا یہ عام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، ہم لوگوں کے لیے اور قیامت تک لوگوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو تو سارے مانتے ہیں نا، اس میں تو کسی کو شک نہیں، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی شک نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اگر اتنی عمر میں 100 سال کی عمر میں جا کے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر عام بندے کے لیے یار بندہ ایک امید تو اچھی رکھے نا. حدیث پاک ہے نا، انا عند ظن عبدی بی فیظن ما یشاء، میں جو بندہ مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے نا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. اچھی امید ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاملہ بھی اچھا فرما دے گا، اور اچھی امید نہیں رکھی ہوئی تو معاملہ ہی گڑبڑ ہے. میں جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ ہے نا اپنا شرپو شریف رحمۃ اللہ، اپنا ہے میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے ایک بندے نے آ کے نا وظیفہ پوچھا، اس نے کہا جی وظیفہ بتا دے جو میں پڑھا کروں. تو آپ نے فرمایا تو نا رب کو اچھا ہی سمجھا کر بس. اسے وٹ چڑھ گیا، اس نے کہا یار رب کو تو سارے اچھے سمجھتے ہیں، یہ کون سا وظیفہ ہے؟ میں یار تو سمجھا کر. اچھا وہاں سے نکلا وہ کسی اور جگہ پہ چلا گیا، اس نے کہا جی میں تو میاں صاحب کے پاس گیا تھا، میں نے کہا کوئی وظیفہ بتا رہے پڑھنے کے لیے. میاں صاحب نے کہا جی تو رب کو اچھا ہی سمجھا کر. تو آپ نے فرمایا بے وقوف اس سے بڑا اور وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو میاں صاحب تجھے بتا یہ رہے تھے کہ تو رب کے بارے میں یہ سوچا کر رب اتنا ہی دے گا، دے اور دے گا اور دے گا اور دے گا. تو جیسا رب کے بارے میں سوچتا جائے گا اللہ تعالیٰ بھی تجھے ویسی عطا فرماتا جائے گا. یہ نہیں سوچتا کہ بابے نے پڑھنے پڑھانے سے جان چھڑوا دی ہے، صرف سوچنا ہی ہے نا، الٹا بابے پر وٹ چڑھا دیا تو نے. تو مقصد کیا ہے کہ یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے. انا عند ظن عبدی بی فیظن ما یشاء. ہم اکثر لوگ نا لوگوں کے منہ سے نکلے سانو تو لتر پینے ہی پینے نے. بھائی تو پہلے ہی اپنی سیٹ بک کروا کے بیٹھا ہے جہنم میں تو ٹھیک ہے، تجھے کس نے کہا تجھے منہ سے کہتا پھر کہ سانو لتر پینے ہی پینے نے. دیکھیں نا یہ حدیث پاک ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نا جب تک بندے کے عیب لکے رہتے نا رب بھی لکا کے رکھتا ہے. ہم خود اگر کسی کو بتائیں کہ رات میں تو یہ چند چاڑیا سے ان کی تسی یہ اور بات ہے، وگرنہ رب نا بلکہ من ساترا مسلمان ساترا اللہ تعالیٰ یوم القیامہ. ٹھیک ہے فرمایا جو بندہ کسی پر پردہ ڈال دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا. تو جو بندہ اپنے منہ سے ہی کہتا پھرتا ہے ہاں سانو تر پینے ہی پینے نے، تو ٹھیک ہے بھی اللہ تعالیٰ تیری زبان مبارک کرے بھی تو اپنی سیٹ بک کروا رہا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یار اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش فرما دے گا، شفاعت کی وجہ سے اپنے کرم سے رحمت سے بخشش فرما دے گا. تو یہ امید بھی تو اچھی رکھنا. تو لتروں کی امید رکھ کے بیٹھا تو پھر پڑھنے بھی تو لتر ہی ہے نا. جنت کی امید چھوڑ کے لتروں کی امید رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے.